بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 7ویں برس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنا شروع ہو گئی۔ ان کے دادا عبد المطلب نے آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف طبیب کے پاس لے کر گئے مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر آپ کو کسی نے ایک راہب طبیب کے بارے میں بتایا کہ وہ دوا بھی دیتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب طبیب کے پاس آئے تو طبیب کا دروازہ بند تھا۔ لوگوں نے کہا اب 6 مہینے سال کے بعد کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا جی ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا جائے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو مکان کے اندر مگر اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جاؤں، ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں گیا لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ بھی
جلدی کرے۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میری پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے ان کو پہچانا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو عزیز مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا ہے۔ مکہ کے سردار تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، تو اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، سے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب کرائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہنے لگا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ اور اس کی محبت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار شفا دے دیتا ہے۔ ویورز مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ اللہ حافظ۔